دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ میرا جسم میری مرضی نہ ماروی سرمد تمام عورتوں کی نمائندہ ہے اور نہ خلیل الرحمن قمر تمام مردوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے جو بھی موقف ہیں ان کے ذاتی موقف ہیں۔ بہرحال خواتین کو بھی انسان سمجھنا چاہیے، مردوں کی طرح انسان، جن کے احساسات، خواہشات اور جذبات ہوتے ہیں، جنہیں اسی طرح کسی بات سے تکلیف یا خوشی ہوتی ہے جس طرح مردوں کو ہوتی ہے۔ ان کی تمام ضروریات اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح مردوں کی ہوتی ہیں۔ اب ایک عورت کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میرا بھی یہی موقف ہے اور میرا خیال ہے جو مردوں کی اکثریت ہے ان کا بھی یہی موقف ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امریکہ میں میری ایک دوست مجھ سے پاکستان اور پاکستانی کلچر، مشرقی کلچر جو ہمارا خاص ہے، کلچر کے بارے میں اکثر پوچھتی رہتی تھی۔ وہ 4 بہنیں تھیں، چاروں جاب کرتی تھیں۔ تمام مسئلے مسائل انہوں نے جو ہے خود ہی اپنے حل کرنے ہوتے تھے۔ میں امریکہ میں خواتین کو حاصل آزادی اور ان کے کام کی کافی تعریف کرتا تھا۔ ایک دن ہنسی مذاق ہو رہا تھا، میں نے پوچھا اگر تمہیں موقع ملے تو پاکستان میں رہنا پسند کرو گی یا امریکہ میں؟ اس نے ایک لمحہ ضائع بغیر کہا کہ جی وہ پاکستان میں رہے گی، پاکستان میں خواتین ہونا زیادہ فائدہ مند ہے۔ میں ہنسنے لگا، میں نے پوچھا وہ کیوں جی؟ کہنے لگی مزے سے گھر میں رہوں گی، مرضی سے سو کر اٹھوں گی، گانے سنوں گی، ڈرامے اور فلمیں دیکھوں گی، کسی کام وغیرہ کی ٹینشن نہیں ہوگی، شاپنگ، کھانا پینا، رہائش سب میرے شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ میں نے جواب دیا لیکن تمہیں گھر کے سارے کام کرنے پڑیں گے۔ تو اس کا جواب تھا ہاں تو کیا ہوا، یہ ایک عورت کے لیے اچھی ڈیل ہے۔ دوستو، خواتین کو معاشرے میں برابر کے حقوق دیے اور جو قوم انہیں برابر کے حقوق نہیں دیتی وہ ترقی نہیں کر سکتی، یہ بات تو طے ہے۔ اگر آپ پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو خواتین کو بھی آگے لانا ہوگا۔ جو کہتے ہیں خواتین گھروں میں بیٹھے، گھر سے باہر نہ نکلیں، تو پھر پاکستان صومالیہ یا سوڈان تو بن سکتا ہے لیکن ایشین ٹائیگر نہیں بن سکتا۔ ایشین ٹائیگر بننے کے ضروری ہے کہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے خواتین کو بھی برابر کے مواقع دینے پڑیں گے آپ کو۔ میں عورت کی آزادی کا حامی ہوں لیکن کچھ روایات اور کلچر بھی ہوتا ہے، اپنے کلچر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ مثلا ہماری گٹی میں ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے، بچپن سے لے کر جب تک خود حیات ہے۔ ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو کی جو بھی تکلیف ہے ان کی یا انہیں جو بھی مشکل ہے، ہم انہیں اپنی مشکل سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر مرد حضرات ایسے ہی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے، چلے کہہ لیں زیادہ تر جو ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مسائل حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں کچھ خانگی مسائل ہو جاتے ہیں، اب ساس بہو کی لڑائی ہے یا نند اور بھابھی کی لڑائی ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہماری ساری زندگیاں اپنی بیوی، بیٹیوں، بہنوں اور دیگر عزیز و اقارب کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا مردوں کو ایک گھر چلانے کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے؟ یا کہہ لیں گھر کے سربراہ کو، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، کبھی جو ہے انہیں دیس سے پردیس جانا پڑتا ہے، کوئی دیہاتوں سے اور دور دراز علاقوں سے بڑے شہروں میں ملازمت یا کاروبار کے لیے جاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، بعض اوقات 2 نوکریاں کرتے ہیں۔ زیادہ تر مردوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کو خوشیاں اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے سکیں۔ اس کی مثال ٹرین کے انجن کی طرح ہوتی ہے، جس کا کام ٹرین کے بہت سے ڈبوں کو کھینچنا ہوتا ہے۔ اب ڈبوں میں بیٹھے لوگ زندگی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ انجن اور انجن چلانے والا جو ہے وہ ڈبوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہم سب کو اس لیے اپنا بچپن تمام تر محرومیوں کے باوجود بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا ڈے منایا جاتا ہے، اچھی بات ہے، منایا جانا چاہیے۔ خواتین کو بتانا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور انہیں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ لیکن ایک نعرے
میرا جسم میری مرضی کو لے کر خواتین کی جو حقوق پوری کرنے کی تحریک ہے اس کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہ ماروی سرمد تمام عورتوں کی نمائندہ ہے اور نہ خلیل الرحمان قمر جو ہے تمام مردوں کی نمائندگی کرتے ہیں. دونوں دو انتہائیں ہیں. نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پر جو کچھ اس وقت چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں مردوں اور خواتین کی اکثریت اس بات کی حامی ہے کہ خواتین کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو مردوں کو حاصل ہے. ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے خواہ مخواہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. باقی رہ کے یہ بات کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون سے زیادتی کرتا ہے یا ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا پیٹتا ہے یا کوئی اور اذیت دیتا ہے تو ظاہر ہے یہ قابل مذمت ہے. اس کے لیے قوانین بھی موجود ہیں اور ان پر عمل ہونا چاہیے، سختی سے عمل ہونا چاہیے. دوستوں آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.